شہی کیسے ہوا بتاؤ گے یار، تمہارے مسلم بے کس سناؤ گے آ کر، رقیہ تکتی ہے رسدہ حبیبی آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے، جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ، حبیبی آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں ہے میرا، تو بولی ثانی زہرا حبیب آئے گا، ہے اس کو تم پہ بھروسہ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، در بدور دوبارہ جلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، نہیں ہے وقت زیادہ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ خط نہیں سے بہنوں کی آرزو سمجھو، ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو، بہن یہ کہتی ہے بھیا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ۔ ایک اور بار دیکھنا ہے سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جزاک اللہ حسنین۔ یہ تو سب میں سے سماعت فرمائے کہ نام حسین آیا تو آنسو چھلک پڑے، نام حسین آیا تو آنسو چھلک پڑے، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے، نام حسین آیا تو آنسو چھلک پڑے، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے، پر محمد و آل محمد صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا میرے بھائی جناب آیان سے آئے اور سلام پیش کرے، پر محمد و آل محمد صلوات۔ کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ارے ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، ارے افسوس کہ راست آئی نہ تجھے کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہائے ہائے
پالک پروان چڑھایا، ارے ہوگے سوالا ہے میرا، ہوں میں نہایا، یہ کیا ہوا دل پہ، اور اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، پھر ایک جھلک سحر کی صبح رات کو دکھا دوں، بے چین کی خواہ ہے اور ماں تیرے جدائی میں بھلا کیسے جئے گی، ارے مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں دل پہ، اور پہلے تو باز میں اٹھ جاتے تھے بیٹا، پہلے تو باز میں اٹھ جاتے تھے بیٹا، ارے اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دل پہ، اور تم ہجر کیا لے کے جو دم توڑ رہے ہو، ارے منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دل پہ، اور آئے جو ہمیں لوٹنے میں ستم گئے، ارے ماں دے گی صدا چھن جائے گی چادر، کہتی تھی یہ ماں خوب بھری میاں سے پا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ یا خطا سماعت فرمائے شہید الشہداء کی شان میں کہ چڑھ کے نیزے پہ تلاوت تہ خنجر سجدہ، چڑھ کے نیزے پہ تلاوت تہ خنجر سجدہ، اس طرح عشق کا اظہار نہیں کر سکتا، اس طرح عشق کا اظہار نہیں کر سکتا، چاہنے والے تو خدا کے بہت ہے لیکن، چاہنے والے تو خدا کے بہت ہے لیکن کوئی شبیر کی حد پار نہیں کر سکتا، کوئی شبیر کی حد پار نہیں کر سکتا. بارے دیگا نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب اسی کے ساتھ میں دعوت کلام دوں گا مرسی کے لیے. میرے بھائی جناب صابر عابدی اور برادران سے آئے اور مرثیہ پیش کرے. پر محمد وآل محمد صلوات.
اسی روزے کا چمن سلامی رکھے جو بندرے پہرا بسارت کی زندگی ہے ملی نلاش کسی تمام دیکھا جوان بیٹے میاں تم نے پہچانی یہ کس کا یہ کس کا پسند یہ کس کا جس نے مسافروں مدینے میں جا رسیدائی کے وعدہ میں فوجیں سجدائی رسیدائی صغرا کے گھر میں دائی تپے گا وہ آئی تو سر تسلیم کیوں یار مجھ کو فرمایا کہا حریص نے خوش ہو کے شکت ہمارے دل کو فقط نام نے چلیا محمد یہ کہ مادرے عباس لیا محمد نفی کے قرار درشا ومنتظر لیے نام شہر جا سلام کرتی کہنے لگی بنا لو اب سناؤ امام غریب کا نام پڑھو کہا یہ فاطمہ صغرا سے بدر لکھا ہے باب میں تو میری دعا کے بعد ہو معلوم میرے نور نظر کوڑی کوئی گھڑی نہیں غافل تیری طرف سے خلاص سے رنجو بلا زغرا آج مجھے
چچا جب نے قلم اٹھا لائی اور نماز کیا حسین کے بھائی مجھے تو ہے نہ توانائی نہ بینائی میری طرف سے وہ القاب لکھو بابا کو کنیزہ لکھے ذرا رجب تیسری کو تم نے گھر کیا میرا تمہارے بعد مقید بابا جان شب برات ہوئی دوسرے مہینے آیا بروئے حمزہ لکھی فاتحہ کتاب تمام تڑپتے رات ہوئی ہمارے گھر میں نظر پھرتا ہے عید گزشتہ کا وہ عیدگاہ میں اکبر قدم سے جانا بہن واسطے میوے خرید کر لانا وہ اما پانو کا ہر گلے سے لپٹانا جب تو بغل کی سے ہوتی ہوں بہن سکینہ ایک اور بار دیکھیں نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد جزاک اللہ صابر شاہ سماعت فرمائے کہ سیلاب نظر آتے ہیں گوہر نہیں ملتا سیلاب نظر آتے ہیں گوہر نہیں ملتا ہر آنکھ میں اشک غم سرور نہیں ملتا ہر آنکھ میں اشک غم سرور نہیں ملتا یہ روزوں پر روزے یہ نمازوں پر نمازیں یہ روزوں پر روزے یہ نمازوں پر نمازیں شبیر نہ ہوتے تو یہ منظر نہیں ملتا شبیر نہ ہوتے تو یہ منظر نہیں ملتا اسلام نے یہ سوچ کے سرور کو صدا دی اسلام نے یہ سوچ کر سرور کو صدا دی مختل ہے یہاں کوئی پیمبر نہیں ملتا مختل ہے یہاں کوئی پیمبر نہیں ملتا پارے دیگا نعرے صلوات صلی علی محمد وآل محمد اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا حجت الاسلام جناب مولانا خطیب نقوی صاحب سے آئے اور مجلس سے کلام کریں پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن
الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين مولانا سيدنا نبينا شفينا أبو القاسم محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليكم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات پڑھی عظمت آل محمد. مسلسل سورہ انبیاء کی اسی آیت کی ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے 10 امام کی 10 صفتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے کچھ اشعار آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ گفتگو تیرے فضائل پہ مسلسل ہوگی، گفتگو تیرے فضائل پہ مسلسل ہوگی، چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی، چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی، گفتگو تیرے فضائل پہ مسلسل ہوگی. اب آپ یہ دیکھیے کہ واقعی یہ ایام جو چل رہے ہیں وہ حسینیت کے ایام چل رہے ہیں، اور جب حسینیت کے ایام جدھر شروع ہوتے ہیں، جیسے ہی فلک پر چاند حسینیت نمودار ہوتا ہے، ادھر دشمنوں کے دلوں میں کھلبلیاں شروع ہونے لگتی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہاں فلک پر چاند نکلا اور ادھر فتووں کی کتابیں کھلنا شروع ہو گئی، وہاں اعتراض کی پٹاری کھلنا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو کسی نے کیا خوب شاعر نے آگے بڑھ کے کہا کہ کوئی غلط بھی پڑھے تو حسین پڑھتا ہے، کوئی غلط بھی پڑھے تو حسین پڑھتا ہے، کبھی بگڑ نہیں پایا کسی سے نام حسین، کبھی بگڑ نہیں پایا کسی سے نام حسین. واقعی یہ نام حسین کی برکت ہے کہ اگر کوئی بگاڑنا بھی چاہتا ہے تو حسین پڑھ دیتا ہے. اگر کوئی بگاڑ کر یہ چاہتا ہے کہ نام حسین کو بگاڑ کر پڑھے تو حسین سے وہ حسین پڑھ دیتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ واقعی یہ وہ موسم چل رہے ہیں، یہ وہ فضا چل رہی ہے، یہ وہ دور چل رہا ہے کہ جسے حسینی دور کہا جاتا ہے.
جو حسینیت سے لبریز دور ہوتا ہے اس میں دشمنوں کے ادھر جو ہے وہ عزائے حسین برپا ہوتی ہے، ادھر دشمنوں کے دلوں پر خنجر چلنے لگتا ہے۔ جیسے ہی جو ہے عزائے حسین برپا ہوئی، ادھر جو ہے دشمن کے دلوں خنجر چلنے لگے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ واقعی یہ ہمارے لیے کتنی قیمتی ہے، یہ عزائے حسین ہمارے لیے کون سی نعمت ہے۔ اور جتنی ہی عزا جس طریقے سے آگے کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے، اس طریقے سے مومن جو ہے اس سے قریب ہونے لگتا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ کیا ہے، یہ عزا نہیں ہے بلکہ میں کہوں کہ ایک چراغ ہے جو روشن ہوا ہے۔ یہ کوئی عزا، یہ ایک حسینیت کا جو چراغ روشن ہوا ہے۔ تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی اندھیرے میں جب کسی چراغ کو روشن کر دیں تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ جتنے بھی پتنگے نور سے محبت کرتے ہیں وہ سب اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ جتنے بھی پتنگے جو ہیں، چھوٹے چھوٹے برڈز جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو پتنگے ہوتے ہیں، جتنے بھی نور سے محبت کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کی محبت نور سے ہو۔ اگر اندھیرے سے وہ محبت کریں گے تو وہ کبھی نور کی طرف نہیں آئیں گے۔ بس اسی طریقے سے ہماری عزاداری امام حسین ہے کہ جیسے ہی عزائے حسین کا چراغ روشن ہوتا ہے، ہم سب پتنگوں کی طرح اس چراغ کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے عزاداری امام حسین، معمولی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ امام حسین علیہ السلام مصباح الہدی ہے، یعنی آپ یہ دیکھیے ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی اور ہدایت کا چراغ ہے۔ ایسے ہی نہیں کہہ دیا پیغمبر اکرم نے، معمولی بات نہیں ہے۔ اس پہ مجھے گفتگو نہیں کرنی، اس حدیث بتانا تھا کہ یہ کتنی عامل ہے، اور یہاں ہم جو جمع ہوئے ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے، پروردگار عالم نے ہمیں منتخب کیا، ہماری خوش قسمتی ہے۔ ایک گفتگو میرا دل چاہ رہا ہے کہ وہ آپ سے کروں۔ وہ گفتگو یہ ہے کہ اگر صاحب عزا کی طرف سے اجازت نہ ہو تو کسی کا مجال نہیں ہے کہ وہ فرش عزا پر آ سکے، اور اگر صاحب عزا کی اجازت نہ ہو تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس ممبر حسینی سے کچھ پڑھ سکے، اور اگر صاحب عزا کی اجازت نہ ہو تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ حسینیت کے بارے میں کچھ سن سکے۔ یہ تینوں مرحلے ہیں، اور یہ تینوں مرحلے بڑے قیمتی مرحلے۔ آپ دیکھیے اور توجہ کریے کہ یہ صاحب عزا کا لطف ہے ہمارے اوپر بھی اور ہم سب کے اوپر بھی، کہ اس نے آپ کو چنا ہے، عزاداری حسین میں آپ ایک جز ہیں۔ یہ وہ عزا ہے کہ جس کے لیے فرشتے تمنا کرتے ہیں۔ بتائیں آپ کو، جب کہیں بھی مجلس امام حسین برپا ہوتی ہے، جو ہمیشہ یہ کہتے ہوتے ہیں سبحان رب العلی و بحمدہ، سبحان رب العظیم و بحمدہ، وہ یہ کہتے ہیں پروردگار عالم سے کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں مجلس حسین میں شرکت کروں، یعنی جو عبادتوں کو چھوڑ کر حسینی فرش پر آنے کی تمنا کرے اسے جو ہے فرش عزا کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ فرش عزا کی اہمیت ہے۔ فرش عزا کوئی معمولی فرش عزا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ جس طریقے سے مچھلیاں پانی میں جب رہتی ہیں تو اس پانی کی ویلیوز کو پتہ نہیں ہوتا،
جب ایک مچھلی کو آپ پانی سے نکال کر کنارے رکھ دے تو ان کو یہ اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس پانی میں ابھی تک ہم بچپنے سے لے کر آج تک جو ہے غوطہ تھے، ادھر سے ادھر جا رہے تھے اور اس کو اپنا کمال سمجھتے تھے، اس کو اپنا کمال سمجھتے تھے، اور اس کے بعد آپ یہ غور کریے اور دیکھیے کہ وہ مچھلی کس طریقے سے تڑپنے لگتی ہے۔ بس کچھ اسی طریقے سے ہم عزاداروں کا بھی حال ہے۔ وہ حال یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے عزاداری کی کہ حقیقت میں اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بچپنے سے ہم نے بھی عزاداری کو بچپنے دیکھا اور دیکھنے کے بعد بڑے ہو گئے اور بڑے ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئے۔ میں اپنے آپ کو کہوں گا، میں کسی اور کو نہیں کہوں گا، آپ سب ہم سے بہتر ہیں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اصل میں جو ادراک عزاداری ہے وہ درک نہ کر سکے۔ جو عزاداری کی مین اہمیت ہے، جو مین ویلوز ہیں، اصل میں ہم یہ سمجھنے لگے کہ یہ تو ہماری ہے، یہ عزاداری جو ہے وہ ہماری ہے، اور ہم تو اسے بچپنے سے دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اسی مچھلی کی طرح جس طرح وہ مچھلی پانی میں تھے۔ ایک وقت کے لیے عزاداری بند ہو جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ عزاداری کی اہمیت کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر عزاداری چھین لیا جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ عزاداری کی اہمیت، عزاداری اس کی ویلیوز کیا ہیں، عزاداری کتنی اہمیت رکھتی ہے، عزاداری کے لیے ہمیں کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ جتنے عزاداری ہیں ان سب عزاداریوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ پہلے سے معین ہے انسان کہ کون انسان کیا کام کرے گا، نہیں ہے۔ دعا کریے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی یہ خوش قسمتی عطا کرے کہ ہم بھی عزاداری کا کوئی جز قرار پائیں۔ یہ دعا ہے، یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اگر ہم عزاداری حسینی میں حصہ نہیں لے پا رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دعا کریں فرش عزا پہ بیٹھ کے کہ پروردگار تجھے واسطہ ان اہل بیت کا کہ ہمیں اس لائق بنائے تاکہ ہم کسی چیز میں حصہ لے سکیں۔ وہ معمولی بات نہیں ہے۔ اب ہم اصل بات مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کثرت چیز جو ہے اس کی ویلیوز کو جو ہے کم کر دیتی ہے۔ وہی چیز کی کثرت جو ہوتی ہے کبھی کبھار ویلیوز کو جو ہے وہ کم کرنے لگتی ہیں، اور جب کم کرنے لگتی ہیں تو انسان سوچتا ہے بہت سب ہیں اور تمام چیزیں ہیں، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کافی دور ہو گئے ہیں۔ اس کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ اندازہ نہیں ہو پاتا کہ ہم جو ہے اس سے کافی دور ہو گئے ہیں، ہمیں اس کے اور قریب ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ دنیا میں کہ واقعی کتنے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں۔ میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں نے جو آیت پڑھی ہے میں سوچتا ہوں، صلوات پڑھی عظمت آل محمد۔ انشاءاللہ سناؤں گا کسی دن۔ آپ یہ دیکھیے کہ واقعی یہ عزاداری ہمارے لیے، بس یہ کہہ کر میں آگے بڑھتا ہوں کہ یہ عزاداری ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، اور جتنی قدر ہم کریں گے اتنی پروردگار عالم کے وہاں پر، یعنی جسے کہتے ہیں پروردگار عالم کے دربار میں اصول ہے۔ وہ اصول میں بتا دے رہا ہوں۔ وہ اصول یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر کوئی آپ کو جو ہے وہ نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کیا جائے۔ شکر کے بہت سارے مراحل ہیں، وہ بڑی لمبی گفتگو ہے، اگر میں کروں تو وہاں جو ہے وہ کافی وقت چلا جائے گا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی کم سے کم ایک بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اس سال مجھے محرم کو درک کرنے کی توفیق عطا کیا۔
محمد کو جو اس محرم کو درک کرنے کی توفیق عطا کیا ہے. انشاءاللہ کل میں سناؤں گا آپ کو کہ یہ درک محرم کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور کیسے کیسے جوان ہے اس دنیا میں کہ جنہوں نے اس فرش عزا سے کیا کیا سیکھا ہے، کس کس طریقے سے جوان ہے، کیسے کیسے جوان ہے. میں نہیں جا رہا ہوں ادھر کی گفتگو میں، لیکن انشاءاللہ میں سناؤں گا آپ کو. اس طریقے سے جوان ہے کہ جنہوں نے اس فرش عزا سے وہ معرفت حاصل کری ہے کہ جس معرفت کو حاصل کرنے کا پروردگار عالم نے حکم دیا ہے، اسی فرش عزا سے حاصل کیا، معرفت کے اس منارے تک پہنچے ہیں. یعنی ایک جوان ہے، میرا دل نہیں رک رہا ہے کہ میں پڑھ نہ سکوں. بس ایک واقعہ میں سناتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اور بھی مجلسوں میں سناؤں گا. آپ یہ دیکھیے کہ ایک 18 سال کا جوان، 18 سال کا جوان ہے، وہ کسی جو ہے مشن پہ گیا، مثال کے طور پہ کسی اس میں تھا ملیٹری، اس پہ تھا اور وہ مشن پہ گیا فی الحال. اور مشن پہ جانے کے بعد اکثر یہ ہوتا تھا کہ رات میں ایک گروپ کام کرتا تھا اور اس کے بعد کچھ لوگ سوتے تھے رات کے کچھ حصے میں، اور دوسرے حصے میں دوسرا گروپ جو ہے وہ سوتا تھا. پھر یہ سب جگتے تھے اور جا کے ڈیوٹی دیتے تھے، اپنا کام کرتے تھے. جیسے اصولاً جو ہے نائٹ شفٹ میں جو لوگ ورک کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کیسے جو ہے سسٹم چلتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ واقعی یہ جوان ہے، یہ جوان اس طریقے سے ہے کہ یہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ دیکھو جب رات ہو جائے تو مجھے جگا لینا، جب تم اپنی شفٹ سے واپس آنا تو مجھے جگا لینا، تاکہ جو ہے مجھے کچھ میڈیسین کھانی ہے یا کچھ وہ کھانا ہے. اس نے بتایا، اس نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے کیا کرنا ہے. اب یہ دیکھیے کہ وہ جوان ہے، 18 سال کا جوان، 18 سال کا جوان ہے، اور وہ رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے اور جنگل کی طرف گیا، اور جانے کے بعد ایک گوشے میں اس نے عبادت کرنا شروع کیا. اور عبادت کرنا شروع کیا اور کرنے کے بعد جو ہے جب اس کے دوست کی آنکھیں کھلی تھوڑی دیر کے بعد، تو اس نے دیکھا کہ میرا دوست نہیں ہے. اس نے کہا تھا میں دوا کے لیے اٹھ رہا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی کام کے لیے مجھے اٹھنا ہے، اور وہ نظر نہیں آیا. اب بھائی جب کوئی ایسے موقع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی فکر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اب وہ ڈھونڈتا ہوا اس کو جو ہے پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ اپنے وقت کے امام سے توسل کر رہا ہے، اپنے وقت کے امام سے توسل کر رہا ہے. تو اس نے کہا تم تو مجھ سے کہہ کے آئے تھے کہ مجھے تمہیں کوئی کام ہے اور تم یہاں پر یہ عبادتیں کر رہے ہو اور وقت کے امام سے. تو وہ کہنے لگا، جملہ سنیے گا، کہنے لگا میری آنکھیں اندھی ہیں. جوان جو
ہے. اب قرآن کا کام یہ ہے کہ اس کے علم کے معیار سے اس کو عطا کرتا ہے. یعنی ایک ہم تھے جو ترجمے کے بیس پر وہ کر رہے تھے، ایک عالم دین تھا جو اپنے علم کی بنا پر اس سے کسب کر رہا تھا، ایک مرجع وقت ہے جس نے کتاب قرآن کو کھولا اور قرآن کو کھولنے کے بعد پڑھنا شروع کیا. اب اس کو اپنے علم کے اعتبار سے جو ہے وہ علم حاصل ہوا، اس نے کسب کیا. جو اتنا علم اس کے پاس تھا مرجع وقت کے پاس، اتنا اس نے حاصل کیا. اب یہاں تک بات نہیں رکی. اب ایک امام وقت اگر کتاب کھول کر بیٹھ جائے، ایک مرجع وقت، اب ایک امام وقت قرآن کھول کر بیٹھ جائے تو وہ کس طریقے سے گفتگو کرے گا؟ میں کہوں گا کہ جب ایک قرآن ناطق قرآن صامت کے سامنے آ جائے تو کیا ہوگا؟ بھائی ایک قرآن ناطق اور قرآن صامت کے سامنے آ جائے تو کیا ہوگا؟ کہنے لگے ہوگا کیا؟ کہنے لگے ہوگا یہ کہ خود قرآن ان کی زبان میں بولنے لگے گا. یعنی خود جو ہے یہ ان کی زبان قرآنی زبان ہو جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اب یہ قرآنی زبان میں ایسے ہی نہیں. اب یہ دیکھیے واقعی ہم اگر صرف قرآن کے اوپر گفتگو کریں تو 1 گھنٹہ میں بول سکتا ہوں. ابھی اب سے سٹارٹ کریں تو 1 گھنٹہ میں کنٹینیو بول سکتا ہوں. اب یہ دیکھیے کہ واقعی جو قرآن کی فضیلت ہے، اب جب یہ خود قرآن ان کی زبان میں گفتگو کرنے لگتا ہے تو پوری رات گزر جاتی ہے، سورہ حمد کی تفسیر ختم نہیں ہوتی. اب جب پوری رات گزر جاتی ہے اور سورہ حمد کی تفسیر ختم نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں کہ قرآن کی زبان جو ہے امام خود بولنے لگا. امام خود جو ہے قرآن کی زبان بولنے لگا. اور اس کے بعد جو ہے اب ایک مثال دوں میں اپنے بچوں کے لیے. قرآن کا کمال یہ ہے کہ قرآن ایک ظاہری ہے اور قرآن ایک باطنی ہے، اور اس کے باطن کے اندر ایک باطن ہے، اور اس کے باطن کے اندر ایک باطن ہے، اس کے باطن کے اندر بھی ایک باطن ہے، اور اس کے اندر باطن کے اندر بھی ایک باطن ہے. یعنی یہاں تک باطن ہے 70 باطن قرآن کے اندر موجود ہیں. 70 باطن جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہیں. ایک باطن نہیں، 70 باطن قرآن کے اندر موجود ہے. اب ایک مثال دیتا ہوں تاکہ ہماری جوان جو بچے غور سے سن رہے ہیں وہ اس سے لطف حاصل کریں اس مثال سے. اب دیکھیے کہ میں کسی صاحب کے ساتھ جو ہے، یہ مثال ہے، یہ ریل نہیں ہے، یہ مثال ہے. تو میں کسی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ گیا اور ایک پیلس مجھے نظر آیا دور سے بہت بڑا. تو وہ کہنے لگے، میں نے کہا بہت خوبصورت پیلس ہے، کافی لاجواب پیلس ہے یہ. تو کہنے لگے مولانا آپ اس کی خصوصیت جانتے ہیں؟ میں نے کہا یار اس سے کیا خصوصیت، اس میں کیا جاننا ہے، یہ خود اتنا لاجواب دیکھنے میں پیلس لگ رہا ہے، اب اس کی خصوصیت کیا میں جانوں؟ کہنے لگے مولانا ظاہری خصوصیت نہیں، اس کی باطنی خصوصیت میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. ظاہری خصوصیت نہیں بلکہ اس کی باطنی خصوصیت کے سلسلے سے میں گفتگو کر رہا ہوں. میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں معلوم، میں ظاہر کو دیکھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں تمام علوم پوشیدہ ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کہ یعنی ظاہری خصوصیت کو دیکھنے کے بعد میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں تمام چیزیں لگی ہوئی ہیں. یہاں یہ لگا ہوا ہے، یہاں یہ اتنا مہنگا جو ہے ٹائلز لگا ہوا ہے، یہاں یہ پتھر ہے، یہاں یہ نقاشی ہے، یہاں یہ لائٹ ہے، یہاں یہ ہے، یہاں وہ ہے. یعنی ہر کلا اس کے اندر موجود ہے. یہ ظاہری پیلس کو دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں. کہنے لگا مولانا جب اس کے اندر آپ جائیے گا اور داخل ہوئیے گا تو آپ کو ایک ہال ملے گا، ایک ہال ملے گا، وہ بڑا خوبصورت ہوگا، اور اس کے اندر جب جائیے گا تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہال ہوگا.
اور اس کے بھی اندر جائیے گا تو اس سے بھی زیادہ. مولانا اس پیلس کے اندر 70 ہال ہیں اور ہر ہال ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک عمیق ہے. ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک عمیق ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید ہے کہ جتنے بھی آپ یہ دیکھیے کہ ہر حال جس طریقے سے عمیق ہے، خوبصورت ہے، اس کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں، اسی طریقے سے قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید کے اندر جتنی گہرائی میں آپ جدے چلے جائیے گا، جتنے اندر کی طرف چلے جائیے گا، اتنا علم روشن ہوتا چلا جائے گا، اتنی نزاکتیں روشن ہوتی چلی جائے گا، اتنا حکم روشن ہوتا چلا جائے گا، اتنا تمام چیزیں جو ہے آپ کے لیے آشکار ہوتی چلی جائیں گی. اچھا، بات یہاں ختم ہو جاتی تو میں بھی خاموش ہو جاتا. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، بات اور آگے کی طرف چلی. مجھے بڑا لطف آتا ہے جب لوگ سنتے ہیں، پڑھنے بھی بڑا لطف آتا ہے. صلوات پڑھی عظمت آل محمد. تو آپ یہ دیکھیے کہ واقعی جب میں نے یہ دیکھا، اب جس طریقے سے آپ نے یہ پیلس کا مظاہرہ کیا اور اس میں تمام حالوں کا نظریہ وہ کیا، اور اس کے بعد اب قرآن کی طرف آئیے. ایک حکم آیا ہے پیغمبر کی طرف سے کہ یہ اہل بیت جو ہے قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، کبھی قرآن سے جو ہے وہ جدا نہیں ہوں گے. تو کس طریقے سے جدا نہیں ہوں گے؟ یعنی انہوں نے قرآن کو اپنے جیب میں رکھ رکھا ہے اور ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے؟ کہ کس طریقے سے جدا نہیں ہوں گے؟ یہ حدیث ثقلین ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کا ایک جز صرف میں لے رہا ہوں، پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ خود یعنی اب قرآن جب یہ جدا نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جو کمال قرآن کے اندر ہے وہ سارے کمالات ان کے اندر ہونے چاہیے. جو جو اثرات قرآن کے اندر پائے جاتے ہیں وہ تمام اثرات ان کے اندر ہونے چاہیے. کیونکہ جب یہ بولے تو قرآن کی زبان بولے، جب یہ بولے تو قرآن کی زبان بولے، اور پیغمبر کہہ رہے یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے. یعنی اب ان کے اثرات ان کے اندر اور ان کے اثرات ان کے اندر، یعنی قرآن ناطق قرآن صامت کے اندر، قرآن صامت قرآن ناطق کے اندر. یہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ قرآن جو اتنا عظیم ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اتنا بلند مرتبہ دیا ہے اور جسے کا وعدہ کیا ہے کہ روز قیامت تک یہ ختم نہیں ہوگا، تو اگر قرآن کے پڑھنے سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، اگر قرآن پڑھنے سے مردہ زندہ ہونے لگے، اگر قرآن پڑھنے سے زنگریزے بولنے لگے، تو اہل بیت بھی ایسے ہی ہونے چاہیے. تاریخ نے لکھا کہ اشارہ کر دے تو پہاڑ کھسک جائے. اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ کھسکتا ہوا نظر آئے، ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہوا نظر آئے. یہ ہے عظمت قرآن اور اہل بیت. یہ ہے اس طریقے سے یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ جو جو اثرات قرآن کے ہیں وہی وہی اثرات اہل بیت ہیں. اگر قرآن پڑھنے سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے تو اہل بیت بھی اگر ٹھوکر مار دے تو مردہ کھڑا ہو جاتا ہے. سنیے گا، ایک کوفے کا رہنے والا محب علی، مردے کی بات آئی تو میرے ذہن میں بس واقعہ آ گیا، میں سناتا ہوں. محب علی ہے، مولا متقیان کی خدمت پہ پہنچا. مولا متقیان بیٹھے ہوئے ہیں اور پہنچا ہوں، اور جیسے ہی پہنچا
تو سامنے سے وہ کہنے لگا کہ مولا میں آپ کا محب ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں. تو کہنے لگا کہ آپ مجھے، امام نے پوچھا کہ تم مجھے چاہتے ہو، میرے محب ہو، کہ صرف مجھے جانتے ہو تم؟ تو وہ بیچارہ خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں تھے کہ اب کیا کہیں. اب امام ہم سے سامنے سے کہہ رہے ہیں اس بات کو. ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے محبت کرنا. میں پڑھوں گا انشاءاللہ، اس پر بھی پڑھوں گا. میرا دل تھا کہ اس کے بعد میں وہی پڑھوں، لیکن ادھر جو ہے وہ میرا ذہن چلا گیا، تو میں سوچ رہا ہوں یہ واقعہ ضرور سنا دوں. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ جب آیا تو کہنے لگا میں محب ہوں آپ کا مولا. امام سے کہہ رہا ہے کہ میں چاہنے والا ہوں، دعویٰ کر رہا ہے کہ میں چاہنے والا ہوں. تو امام نے کہا کہ بس، امام نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا کہ اگر تم میرے محب ہے تو چلو میرے ساتھ، اپنی آنکھیں بند کرو. اس نے جو ہے وہ آنکھیں بند کری، تو یہ جب اس کی آنکھیں کھلی تو یہ کسی اور جگہ پر نظر آیا. تو امام نے اپنے جیب سے ایک دکان کی طرف اشارہ کیا. امام نے کہا فلاں جگہ چلے جاؤ، اور وہ قصاب کی سامنے دکان ہے، قصاب یعنی میٹ کاٹنے والا، اس کی دکان ہے، اور وہاں چلے جاؤ، اور وہاں سے کچھ گوشت لے کر آ جاؤ، اور یہ پیسے لو. وہ گیا، جانے کے بعد جو ہے جب پہنچا، اس نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد، سلام جیسے ہی کیا اس نے، تو اس نے کہا مجھے گوشت دے دیجئے. جب اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جیسے ایشین ہیں مثال کے طور پر، ہم کسی انگلش کنٹریز میں یا کہیں ایسی جگہ جاتے ہیں تو لوگ آرام سے مجھے پہچان لیتے ہیں، یا آپ کہیں کے رہنے والے ہیں اور کہیں اور کسی اور مقام پر جائیں تو لوگ پہچان لیتے ہیں کہ آپ یہاں کے نہیں ہیں، آپ کسی اور جگہ کے سے آئے ہوئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ قصاب جو ہے وہ پہچان جاتا ہے ان کو. جو صاحب دعویٰ کر رہے تھے کہ میں مولا متقیان سے کہ میں آپ کا محب ہے، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، وہ جو ہے وہ پہچان جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ یہاں کے تو نہیں لگتے. بھئی شاپ کیپر تو واقعی جانتے ہیں ایک دوسروں کو، جو جن کے پاس شاپیں ہوتی ہیں وہ تو کافی دور دور تک کے لوگوں کو جاننے لگتا ہے، کیونکہ مستقل لوگ آتے ہیں ان کے کیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ فوراً ہی اس نے یہ اندازہ لگایا. جیسے ہی اندازہ لگایا تو کہنے لگا ہاں میں کوفے سے آیا ہوں. انہوں نے بتایا کہ میں کوفے سے آیا ہوں. تو وہ کہنے لگا اچھا تم میرے علی کے کوفے سے آئے ہو؟ اس نے کہا تم وہی کوفے سے آئے ہو جہاں امیر المومنین رہتے ہیں. تم وہی کوفے سے آئے ہو جہاں امیر المومنین رہتے ہیں. تو کہنے لگا ہاں میں وہی کوفے سے آیا ہوں. تو کہنے لگا گوشت لینے کی کیوں ضرورت ہے تمہیں گوشت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ آج تم یہاں مسافر ہو، تم ہمارے کھیاں قیام کرنا، کیونکہ تم علی کے شہر سے آئے ہو. دیکھ لیجیے، یعنی محبت، یعنی کیا لطف ہے عشق علی کا. عشق علی کا کیا لطف ہے. نہ جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ کبھی دیکھا ہے، نہ کبھی یہ جانتا ہے، نہ بیک گراؤنڈ جانتا ہے، صرف یہ جانتا ہے کہ اس شہر سے آیا ہے. خالی یہ جانتا ہے کہ اس شہر سے آیا ہے. اور جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ میں اس شہر سے آیا ہوں، کوفے سے آیا ہوں، اور علی وہاں کے جو ہے وہ ہے اس ٹائم، تو فوراً ہی آپ یہ دیکھیے کہ جیسے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے آج جو ہے وہ مہمان رہیے گا اور آپ نہیں جا سکتے. اب وہ نہیں گئے. انہوں نے کہا نہیں میں جانا چاہتا ہوں، اصل بات میرے ساتھ میں اکیلا نہیں آیا. اب امام نہیں بتانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے بھی سامنے سے یہ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کون آیا ہے، میرے ساتھ کون آیا ہے. اس کے بعد فوراً ہی جو ہے انہوں نے کہا نہیں میرے ساتھ کوئی یعنی میرے ساتھ کچھ لوگ اور ہیں، اور وہ جو ہے میں نہیں رک سکتا آپ کی یہاں. تو کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، جتنے بھی لوگ ہوں سب میرے مہمان ہیں. آپ علی کے شہر سے آئے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں سب میرے مہمان ہیں. اب جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں تو اب یہ مجبور ہو گئے.
مولا کی خدمت میں واپس گئے. جانے کے بعد جو ہے انہوں نے مولا سے کہا ٹھیک ہے ہم مہمان بن جائیں گے. مولا کا حکم ہوا کہ مہمان ہو جاؤ اس کے. مولا کا حکم ہوا کہ مہمان ہو جاؤ اس کے. اب اس کے گھر پہنچے. گھر پہنچنے کے بعد جملہ سنیے گا. گھر پہنچے. گھر پہنچنے کے بعد یہ گھر میں اپنی اہلیہ سے کہا کہ کھانا بناؤ اور یہ کرو وہ کرو. جب یہ کوفے سے مہمان آئے ہیں اور یہ مولا کے میرے چاہنے والے ہیں اور اس شہر سے آئے ہیں, تو اب اس نے جو ہے انتظام وغیرہ کیا اور پھر واپس اپنی دکان پر چلا گیا. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دکان وغیرہ لاک کر کے وہ آیا. اب جب آیا تو وہاں اس کے 2 بچے تھے. سنیے, وہ اس شہر میں رہا کرتا تھا کہ جہاں علی کے عشق میں جو ہے لوگوں کو مار دیا جاتا تھا. بڑا آرام ہے علی سے عشق کرنا. وہ اس سٹی میں رہا کرتا تھا. اور یہ جو وقفہ ہوا بیچ میں, تو ان بچوں نے مولا متقیان کے ساتھ, کیونکہ مولا متقیان کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ بچوں سے بہت زیادہ کلوز ہو جایا کرتے تھے. یہ صفت میں سے امام کی تھی. تو اس دوران بہت وہ ہوئے اور انہوں نے اسی اسنا میں کہیں باہر نکل کے کسی سے کہہ دیا کہ ہمارے وہاں پر جو ہے وہ کوفے سے مہمان آئے ہیں اور جو علی کے چاہنے والے. یعنی یہ اسنا میں اب آپ یہ دیکھیے کہ شام کا دسترخوان جو ہے وہ لگنے والا تھا, کھانا لگنے والا تھا. ادھر کھانا لگا, ادھر جو ہے اعلان ہو گیا. یعنی ادھر جو ہے بیل دبی, گھر کی بیل دبی اور 2 سپاہی آئے. اور آنے کے بعد یہ بچے دوڑ کر گئے دونوں کہ دیکھیں کون ہے. اور جیسے یہ دونوں بچے گئے تو وہاں سپاہیوں نے سر سے تن کو جدا کر دیا دونوں بچوں کی. یہ جو خبر پہنچی ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ دونوں بچوں کے سر کے تن, یعنی آپ یہ سوچئے کہ کیا عالم ہوا ہوگا. یعنی جہاں چیخیں نکل جائے. یعنی وہ اس نے صبر کیا اور صبر کرنے کے بعد کہا نہیں ہمارے مہمان گھر میں ہیں, لاشوں کو لا کر ایک کنارے گھر کے صحن میں رکھ دیا. یعنی اس طریقے سے علی کے چاہنے والے اس طریقے سے ہوتے. یعنی چیخیں نکل جائیں, بھائی بیمار ہو, آزار ہو, طبیعت خراب ہو, کوئی مصلحت ہو, کوئی وجہ ہو, اور ایک ساتھ 2 لڑکوں کو مار دینا. ایک ساتھ 2 لڑکوں کو مار دینا بہت, یعنی سپاہیوں نے آیا اور آ کے تن جو ہے وہ گلے سے جدا کر دیا. اور جدا کرنے کے بعد جیسے ہی آپ یہ دیکھیے کہ واقعی یہ بھی ایک, جب امام کھانے پر گئے تو اس نے کہا بسم اللہ کریے آپ لوگ, اور امام بھی ہیں ساتھ ساتھ. امام نے ابھی اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں کون ہوں اور یہ کون ہے. امام ساتھ میں آئے ہیں اس کے. تو وہاں پر جو ہے جیسے ہی کھانا لگا, اب امام کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بلائیے جو آپ کے گھر میں تھے تاکہ ہم لوگ کھانا. امام نے اس نے کہا بہانہ بنانے کی کوشش کری, یہ ہے وہ ہے تمام چیزیں ہیں, لیکن امام نے کہا نہیں وہ بچے آئیں گے تب ہم کھانا کھائیں گے. کیونکہ امام جانتے تھے نا کہ کیا ہوا ہے. امام یہ جان رہے تھے کہ کیا ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ہی پھر اس سے جب رہا نہیں گیا تو اس نے کہا عشق علی میں ہمارے بچے ہم سے بھی آگے نکل گئے ہیں. عشق علی میں میں عشق علی کرتا تھا, ہمارے بچے اس سے بھی آگے نکل گئے. انہوں نے عشق علی میں شہادت پا لیا ہے. انہوں نے عشق علی میں شہادت پا لیا ہے. یہ ہے عشق علی, یہ ہے عشق علی. آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی مولا متقیان کو یہ معلوم چلا تو مولا متقیان نے کہا بس اتنی سی بات ہے, بس اتنی سی بات ہے. مولا متقیان نے کہا مصلی چاہیے, 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد دونوں کے سروں کو بدن سے جوڑا اور بارگاہ رب العزت میں دعا کری مولا متقیان نے. اور دونوں بچے اشہدو ان لا الہ الا اللہ اور اشہدو ان محمد الرسول اللہ, اشہدو ان علی ولی اللہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں.
اشہد ان امیر المومنین کہتے ہوئے دونوں بچے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ اس کو لانا مقصد تھا کہ اپنے جو ہے چاہنے والے کی مدد کرنا مقصد تھا. یعنی اس کو دکھایا کہ چاہنے والے کس طریقے سے ہوتے ہیں. اگر تم علی کی ولایت اور علی کی محبت میں اس طریقے سے غوطہ زن ہو تو تم دعوی علی محبت علی کا کر سکتے ہو. ضرورت یہ ہے کہ دعوی محبت علی سے پہلے معرفت علی حاصل ہو. اگر معرفت علی نہیں ہے تو دعوی محبت علی کھوکھلی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیوز نہیں ہے، اس کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے. ضروری ہے کہ معرفت حاصل ہو. معرفت بھی کیسی؟ امام کی. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہم نے جن کو قرار دیا ہے وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. ان کی معرفت حاصل کرو. ضرورت ہے کہ معرفت حاصل کرو. اور یہ وہ علی ہے کہ جس کے علم کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، کیونکہ خود پیغمبر اکرم نے کہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ. اب جو اتنا علم کا جو صاحب علم اس قدر ہو تو اس کے علم کا کیا عالم ہوگا، جس کے لیے پیغمبر خود کہہ رہے ہیں. بھائی پیغمبر کہہ دیتے علی جو ہے یہ، یعنی مثال کے طور پہ اب علی نہر ہیں، علی درخت ہیں علم کے، علی جو ہے علی علم کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی بات، بہت ساری باتیں تھیں، کوئی بھی جو ہے وہ مثال دے دیتے پیغمبر اکرم. اور خود کو شہر کہا ہے اور علی کو دروازہ کہا ہے. وہ کس لیے کہا ہے؟ کبھی غور کیا؟ ہم نے سن لیا ہاں علی علم کا، رسول علم کا شہر ہیں اور علی اس کا دروازہ. دیٹس اٹ، اٹس فنش. کیا یعنی مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کبھی سوچا ہے بیٹھ کے کہ یہ جو حدیث ہم نے اتنے مولانا آئے انہوں نے سنایا اور ہم نے سنا اور اس کے بعد جو ہے ہم بس یہاں ادارے کے گیٹ تک یاد رہی کسی کو نہیں یاد رہی، اس کے بعد وہ آپس ختم، وہ جاب کی باتیں شروع آ گئے. کبھی ہم نے سنا؟ ہمیں معرفت حاصل کرنا ہے. کوئی اس پورے محرم میں، اس پورے ماہ اذا میں ایک بھی ہم نے حدیث یاد کری؟ You spend the money, you do lot of things. تو یعنی واقعی ہمیں یہ سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیونکہ لائٹ بند ہو گئی، میرا دل تھا تھوڑا سے پڑھوں میں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں. صلوات پڑھیے عظمت آل محمد. تو آپ یہ دیکھیے کہ واقعی یہ جو علم کا شہر ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس کی میں تفسیر چاہ رہا تھا بیان کرنا، لیکن انشاءاللہ کل بیان کروں گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ واقعی یہ جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ضرورت ہے کہ ہم معرفت حاصل کریں. اور معرفت امام حاصل کریں. جتنے قریب ہو سکے امام کے اتنے قریب ہو جائیں. اگر ہم معرفت امام، اس کو یہاں پہ نیچے رکھ دیجیے. صلوات پڑھیے عظمت آل محمد. معرفت امام ضروری ہے کہ ہم معرفت امام حاصل کریں.
اور حق عزاداری بھی یہی ہے کہ ہم جب عزادار بنے تو امام سے اتنے قریب ہو جائیں کہ ہمارے اور امام کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہ رہ جائے. یہ ہے حق عزاداری، یہ ہے اصول عزاداری. دیکھیے میں ابھی 4 نقطے پڑھوں اور پیچھے سے لے کر آگے تک لوگ داد دیں، ظاہر سی بات ہے مجھے ملے گی، مجھے پتا ہے اور انشاءاللہ میں پڑھوں گا، لیکن کبھی کدھار جو ہے اس طریقے سے بھی گفتگو ہونی چاہیے. مقصد عزاداری کیونکہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے جو جوان، ہمارے جو ینگ، ہمارے جو یوتھ اس ٹائم یعنی جو بڑے ہو رہے ہیں تو ان کو کم سے کم اس رخ کا بھی علم ہونا چاہیے. اس رخ کا علم ہونا چاہیے. اگر یہ رخ ہمیں نہیں معلوم تو بہت سخت ہے، وہ گزرے گا، بعد میں کافی چیزیں جو ہے وہ رہ جائیں گی. ہاں بس عزیزان گرامی، میں نے اپنی مجلس کو تمام کیا. واقعی آپ یہاں جمع ہوئے ہیں بطول کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے. یہ غم وہ غم ہے، یہ وہ ایام ہے کہ جس میں زہرا کا بھرا ہوا گھر لٹ گیا. حسین وارد کربلا ہو چکے ہیں. کل آپ نے مصائب سنے تھے، میں بہت زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، بس بہت مختصر سا مصائب پڑھوں گا. ہاں حسین وارد کربلا ہو چکے ہیں. خیام حسینی جو ہے وہ نصب ہو رہے تھے، خیام حسینی نصب ہو چکے ہیں، تمام بیبیاں اپنے اپنے خیموں میں ہیں. اب جس طریقے سے جو ہے وہ دن گزر رہے ہیں، فوج اشقیاء پہ لشکر آتے چلے جا رہے ہیں. فوج اشقیاء پہ لشکر آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک لشکر آ رہا ہے. فوج اشقیاء کے پاس ایک کے بعد ایک لشکر آ رہا ہے، ایک کے بعد ایک ٹولی آ رہی ہے. اب جناب زینب کو جب خبر ملتی ہے کہ فلاں لشکر آیا ہے، اب فلاں لشکر آیا ہے، تو ایک بار اپنے بھیا کی طرف دیکھتی ہیں اور دیکھنے کے بعد ایک سوال کرتی ہیں، اے بھیا کیا آپ کا بھی کوئی چاہنے والا ہے جو ہماری نصرت کے لیے آئے گا؟ وارے غربت جناب زینب، اے بھیا کیا کوئی ایسا ہے جو ہماری نصرت کے لیے آئے گا؟ ہاں اتنا سننا تھا کہ امام اپنے خیمے میں گئے، ایک خط لکھا حبیب ابن مظاہر کے نام پر. ہاں ادھر خط روانہ ہوا، ادھر کوفے میں حبیب بیٹھے اپنے گھر میں تھے. ہاں حبیب جو ہے وہ کھانا کھانے جا رہے تھے. حبیب نے جیسے ہی پہلا نوالا توڑا، گھر پہ دق الباب ہوتا ہے. حبیب وہیں سے سوال کرتے ہیں کون ہے؟ جواب آتا ہے کہ حسین کا قاصد ہوں. ہاں جزاکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کے. عزیزان گرامی واقعی بڑی سخت منزلیں ہیں. ہم اگر سوچیں اور غور کریں اور دیکھیں تو جیسے ہی یہ قاصد پہنچتا ہے دروازے کے باہر اور حبیب بیٹھے ہوئے ہیں، میری طرف دیکھیے گا بس 2 سیکنڈ کے لیے. حبیب ہیں، حبیب نے جیسے ہی حسین کا نام سنا ہے نا تو حبیب نے نوالے کو وہیں پر رکھ دیا ہے، اور رکھنے کے بعد حبیب دروازے کی طرف بڑھے ہیں. اور بڑھنے کے بعد جیسے ہی بڑھنے کے بعد جو باہر کی طرف دیکھا تو اس قاصد نے جو ہے حبیب کو ایک جو ہے خط دیا، اور خط کا دینا تھا کہ حبیب نے اپنے ہاتھ میں خط لیا، اور خط لینے کے بعد کبھی ہونٹوں سے چومتے ہیں، کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں، کبھی سر پر رکھتے ہیں. ہاں میرا وقت کا امام نے مجھے کوئی پیغام بھیجا ہے.
جزاکم اللہ جزاکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کے. ہاں میں وہ اپنی گفتگو بڑی تیزی سے سمیٹ رہا ہوں. ہاں سنیے گا عزادارو، جیسے ہی خط کا کھولنا تھا حبیب نے کھولا تو ایک فقرہ پڑھا، رجل الفقی. حبیب کو مخاطب کہہ کے امام کہہ رہا ہے اے رجل الفقی، اے رجل الفقی. حبیب تم میری مدد کے لیے آ جاؤ. ہاں میرے پاس وقت کم ہے اور جتنا ممکن ہو اتنی تیز آنا. حبیب حبیب نے جیسے ہی یہ سنا آنکھوں سے اشک جاری ہونے لگے. حبیب جو ہے حبیب کی آنکھوں سے اشک نکلنے لگے. ہاں اشک کا نکلنا تھا کہ حبیب کے پیچھے سے زوجہ نے یہ پوچھا کون ہے، کون آیا ہے؟ کہنے لگے کچھ نہیں ہے، بس ایک امتحان لینا چاہ رہے تھے اپنی زوجہ کا. انہوں نے کہا کہ ہاں کوئی نہیں ہے، بس حسین نے خط بھیجا ہے اور اس میں مدد طلب کری ہے. میں سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں. ہاں جیسے ہی اتنا سننا تھا کہ حبیب کی زوجہ کے تیور بدل گئے. اے حبیب تم اپنی تلوار مجھے دے دو. اے حبیب تمہیں جو ہے زہرا کا لال بلا رہا ہے اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں. اے حبیب اپنی تلوار مجھے دے دو، میں خود جاؤں گی. ہاں حبیب کہتے ہیں نہیں نہیں، مجھے پتا تھا، میں تو تیرا تھوڑا سے امتحان لے رہا تھا تاکہ تجھے بھی میں شامل کر سکوں عشق محبت حسین میں. ہاں عزیزو وہ وقت آتا ہے کہ حبیب اپنے غلام کو گھوڑا دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو کوفے سے باہر نکل جاؤ. ہاں جب کوفے سے باہر چلے جانا، میں رات کے سناٹے میں آؤں گا اور میں پھر اس کے بعد وہاں سے چلا جاؤں گا، کیونکہ کوفے میں تمام طرح سے جو ہے وہ پہرے لگے ہوئے تھے. ہاں جب پہرے لگے ہوئے تھے تو آپ اگر غور کریں اور دیکھیں تو حبیب جو ہے جب رات کی تاریکی میں وہاں پہنچتے ہیں تو ایک عجب منظر دیکھتے ہیں. منظر سنیے گا کیا ہے. منظر دیکھتے ہیں جس غلام کو حبیب نے اپنا گھوڑا لے کر بھیجا تھا وہ غلام گھوڑا پاؤں مار رہا تھا، گھوڑا پاؤں مار رہا تھا. حبیب کا غلام کہتا ہے حبیب کے گھوڑے سے اے گھوڑے تو پریشان نہ ہو، اگر حبیب کو آنے میں دیر ہوئی تو میں نصرت حسین کے لیے چلوں گا. ہاں عزیزو تاریخ نے لکھا ہے کچھ اس طریقے سے، حبیب پہنچے، جب حبیب نے یہ صدا سنی حبیب تڑپ گئے. ہاں ہمارے امام کی نصرت کے لیے غلام بھی تیار ہے. عزیزو روایتوں میں ملتا ہے کہ بس اب حبیب ہیں، حبیب سوار ہونا چاہ رہے ہیں اور حبیب سوار ہونے کے بعد حبیب اب جو ہے کربلا کی طرف جانا چاہتے ہیں اور اپنے غلام کی طرف حبیب نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک فقرہ کہا. قسم خدا کی تصور کریے گا کہ کیا فقرہ ہے. فقرہ یہ کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، تجھے جہاں جانا ہے وہ چلا جا. جیسے ہی اس نے اس غلام نے یہ سنا کہ مجھے انہوں نے آزاد کیا ہے، حبیب نے مجھے آزاد کر دیا، کہنے لگا آقا اب تو غلامی کا مین موقع آیا ہے، تو اب آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں، میں بھی آقا کی نصرت کے لیے چلوں گا. ہاں عزیزو حبیب اور ان کا غلام جو ہے کربلا کی طرف روانہ ہوئے. جب دور سے کوفے کی طرف سے خاک نمودار ہوئی، ادھر حسین کھڑے ہوئے، عباس آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھو، قاسم آگے بڑھو، دیکھو میرا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آ رہا ہے. حبیب وارد کربلا ہوئے، حسین استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. آقا میں حسینی پر فضا گئی، فضا نے ایک فقرہ کا اے حبیب شہزادی تمہیں سلام کر رہی ہے. حبیب تڑپ گئے، اے آقا آزادی کہاں غلاموں کو سلام کرتی ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
سالم الذین ظلموا منقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ جتنے بھی شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہیں اور جہاں جہاں بھی کسی بھی ملک میں ہے پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ جتنے بھی شیعان حیدر کرار علم ان کے بچے علم حاصل کر رہے ہیں ان کو اور توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ ہمارے جتنے بھی شیعان حیدر کرار حج اور زیارت کے مشتاق ہیں جلد سے جلد مشرف فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی کہ ہمارے اس علم سینٹر کو ہمیشہ علوم آل محمد کا مرکز قرار دے. پروردگار یہاں بھی جتنے بھی عزادار ہیں سب کی دلی حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ جتنے بھی مومنین اور مومنات یہاں پہ شریک ہیں کسی بھی طریقے سے ان کی عمر طولانی فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ ہمارے وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ماتم حسین. آؤ بیٹے آؤ. یا حسین 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 مولا سب مل کے یا حسین 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 کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا. 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 کربلا والوں پہ کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم کربلا والوں کربلا والوں پہ خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا. کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا. کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا. کربلا والوں پہ ہے جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا. جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا. پشت میں حضرت شبیر کی بھی خم آیا. خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا. کربلا والوں پہ یہ
کربلا کربلا والوں پہ کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے سات کنبے کو لیے وار سے آدم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ ظالموں اس کو تو دو بوند پلا دو پانی ظالموں اس کو تو دو بوند پلا دو پانی اب لبوں پر میرے بے شیر کا ہے دم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا یہ کیسا محرم آیا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا یا حسین یا حسین کسی گلے کا کسی ردا کا ہاں امام پر سایہ کربلا کا ہاں کسی گلے کا کسی ردا کا امام پر سایہ کربلا کا ہاں کسی گلے کا کسی ردا کا امام پر سایہ کربلا کا حسین کے خون ناخطا کا حسین کے خون ناخطا کا اے امام پر سایہ کربلا کا کسی گلے کا کسی ردا کا امام پر سایہ کربلا کا کسی گلے کا سب مل کے کسی ردا کا امام پر سایہ کربلا کا ہے نہ آیا ساقا نہ آیا پانی ترائی میں مل گئی جوانی نہ آیا ساقا نہ آیا پانی ہے ترائی میں مل گئی جوانی جری دلیر اور باوفا کا جری دلیر اور باوفا کا ہے امام پر سایہ کربلا کا
کسی گلے کا کسی ردا کا امام پرسائے کربلا کا کسی گلے کا کسی ردا کا امام پرسائے کربلا آزان دی جس نے رن میں آ کے اجل کو اپنے گلے لگا کے آزان دی جس نے رن میں آ کے اجل کو اپنے گلے لگا کے شہید محبوب کبریا کا شہید محبوب کبریا کا ہے امام پرسائے کربلا کا کسی گلے کا کسی ردا کا امام پرسائے کربلا کا گلے کا کسی ردا کا وہ جس نے تیرے سے تم بھکایا زباں پہ شکوہ مگر نہ لایا وہ جس نے تیرے سے تم بھکایا زباں پہ شکوہ مگر نہ لایا ہاں ایک بے شیر بے نوا کا ہاں ایک بے شیر بے نوا کا ہے امام پرسائے کربلا کا کسی گلے کا کسی ردا کا امام پرسائے کربلا کا کسی گلے کا کسی ردا کا امام پرسائے کربلا ہے بکھر گیا رن میں جس کا سہرا آبا میں شین جسے سمیٹا بکھر گیا رن میں جس کا سہرا آبا میں شین جسے سمیٹا ہے پارا پارا جدا جدا کا ہے پارا پارا جدا جدا کا ہے امام پرسائے کربلا کا کسی گلے کا کسی ردا کا امام پرسائے کربلا کا کسی گلے کا کسی ردا کا امام پرسائے کربلا کا وہ جس کے تئیں پہ تھے ڈھیروں پتھر قرآن سناتا تھا جو سنا پہ وہ جس کے تئیں پہ تھے ڈھیروں پتھر قرآن سناتا تھا جو سنا پہ شہید فیضند مصطفیٰ کا شہید فیضند مصطفیٰ کا اے امام پرسائے کربلا کا ہاں کسی گلے کا ہے کسی ردا کا امام پرسائے کربلا کا کسی گلے کا الوداع ہے کسی ردا کا امام پرسائے کربلا کا ہاں کسی گلے کا بوہر جو جاگا تو پھر نہ سویا جو شہ کی خدمت میں آ کے رویا بوہر جو جاگا تو پھر نہ سویا جو شہ کی خدمت میں آ کے رویا اسی حیادار با وفا
کا ہے امام پرسا یہ کربلا کا کسی گلے کا وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا تھی مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین اللہم صلی علی محمد متوجہ زیارت السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم یا مدفون بارض طوس راضی بالقدر والقضاء علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجہ وسہر اللہ تعالی مخرجہ وظہورہ السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعیدہ حتی تذکرہ ارزک توہ وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین صلوات اللهم صل على ایک اور نعرہ لگا دو ایک اور لگا دو لانگر ون نعرہ گڈ جاب ویری گڈ جی جی